اب انتہائی مختصر وقت کے لیے میں دعوت خطاب دیتا ہوں مناظر اسلام حضرت مولانا رفیق سلفی صاحب راہ والی والے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کے پوتے حضرت مولانا طیب سلفی صاحب، حضرت مولانا طیب سلفی صاحب تشریف لائیں اور درس قرآن و حدیث ارشاد فرمائیں کہ جو صدر ہیں ضلع گجرانوالہ قرآن و سنت موومنٹ کے حضرت مولانا طیب سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ حضرات، آج کے مادیت پرستی کے اس بھرے دور میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں اللہ کے گھروں میں جمع ہونے والے یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مالک الملک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایمان ہدایت کی جانب بڑھتے ہوئے ان جذبوں کو اللہ تعالیٰ مزید تر و تازہ فرمائے۔ حقیقی بات یہی ہے کہ یہ دور بڑا پرفتن دور ہے، آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے۔ جتنے فتنے آج کے اس دور میں آن پڑے ہیں، شاید کہ اس سے پہلے اتنے فتنے اور آزمائشیں دنیا میں موجود نہ تھیں۔ یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں نبی مہرباں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بادروا بالاعمال، موقع جہاں ملے عمل کرنے میں جلدی کرو۔ یاتی علیکم زمان، ایک وقت ایسا آنے والا ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، حالات یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ صبح بندہ مومن ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیاوی لالچ میں بیچ ڈالے گا۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی ارشاد فرمایا تھا، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر فتنے اس طرح نازل ہو رہے ہیں جس طرح بارش کے قطرات نازل ہوتے ہیں، لہذا بادروا بالاعمال، جہاں موقع ملے وقت ملے نیکی کرنے کی کوشش کرو، وہاں کھڑے ہو جاؤ، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو خیر کے اوپر چلنے والے۔ ہر بندے کو ہم میں سے آج یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس جانب کھڑے ہو جائیں جو رستہ اہل خیر کا رستہ ہے، کتاب و سنت کا رستہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنے والوں کا رستہ ہے، حضرت صدیق اکبر کی صداقت کے جھنڈے کو اٹھانے والوں کا رستہ ہے، حضرت عمر فاروق کی عدالت کی بات کرنے والوں کا رستہ ہے، حضرت عثمان کی حیا کو معاشرے میں عام کرنے والوں کا رستہ ہے، حضرت علی کی شجاعت کے ڈنکے کو بجانے والوں کا رستہ ہے، اور ہم وہاں کھڑے ہو جائیں جو رب کے قرآن کا رستہ ہے اور محمد رسول اللہ کے فرمان کا رستہ ہے۔ آج یقین جانیں اتنے فتنے معاشرے میں کبھی نہ تھے، اور اتنا دین بھی آسان کبھی نہ تھا۔ آج تو دین حضرت اتنا آسان ہے کہ ہر بندہ یہاں تو مفتی بھی ہے، عالم بھی ہے، 1 منٹ میں موبائل نکلتا ہے اور ہر حدیث سامنے آ جاتی ہے، وگرنہ کبھی ایک یہ بھی دور ہوا کرتا تھا کہ نبی مہرباں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیوانہ وہ لمبا سفر کر کے ملک شام صرف پہنچتا ہے اور جا کے آگے والے کو یہ کہتا ہے، میں تیرے پاس کسی دنیاوی غرض و غایت کے لیے نہیں آیا، میں صرف اس لیے آیا ہوں مجھے پتہ چلا ہے تیرے پاس محمد رسول اللہ کا ایک فرمان موجود ہے، میں صرف وہ لینے کے لیے آیا ہوں، اور وہ تجھے مجھے حدیث بیان کر دے میں واپس چلا جاؤں۔ حدیث سنی اور واپس آ گیا۔ آج ہم میں سے کبھی کسی نے اتنی کوشش کی ہے حدیث کے لیے؟ کسی نے بھی نہیں۔ آج احادیث عام ہیں،
لیکن احادیث تو عام ہے لیکن عمل کرنے والے تھوڑے، علم کی بہتات اور علم انتہائی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح وہ علماء بھی آج معاشرے میں نظر نہیں آتے کہ جو علم میں پختہ اور عقیدے میں راسخ اور توکل میں کچھ اس طرح کے ہوا کرتے تھے کہ صحن کعبہ میں طواف کرتے ہوئے کسی نے بادشاہ وقت نے عالم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا میں وقت کا بادشاہ ہوں، آپ کو کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیے۔ تو پلٹ کر دیکھا اور پھر اس کی بات کا جواب نہ دیا، پھر طواف میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے تیسرے چکر میں پھر عالم سے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بادشاہ وقت نے کہا میں وقت کا بادشاہ، اگر آپ کو کوئی حاجت ہے تو بتائیے۔ جواب نہ دیا، پھر طواف میں صفا مروہ کی سعی پر بھی اس نے یہی سوال کیا۔ سر منڈانے کے لیے باہر نکلے تو بادشاہ وہاں بھی پہنچ گیا، کہنے لگے تو بار بار مجھے کہتا ہے میں تجھ سے کچھ مانگ لوں، میں مانگوں تجھ سے، کھڑا اللہ کے گھر میں ہوں، یہ میرے تو ایمان کے منافی اور میرے توکل کے خلاف ہے۔ مجھے تو اس وقت شرم آ گئی کہ جب تو نے کہا مجھ سے کسی حاجت کا سوال کر لو، میں نے کہا یہ میرے عقید۔ آج وہ علماء بھی معاشرے میں نظر نہیں آتے، آج وہ علم بھی معاشرے میں نظر نہیں آتا، آج وہ مقتدی بھی معاشرے میں نظر نہیں آتے جو علماء کا اس قدر اکرام کرنے والے تھے۔ آج نہ وہ طالب علم نظر آتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے کے بعد صرف استاد محترم سے یہ معافی مانگنے کے لیے چلا گیا، محمد بن اسماعیل البخاری، کہ حضرت ایک دفعہ آپ حدیث پڑھا رہے تھے تو نابینا استاد آپ کے چہرے پہ کسی گفتگو کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ ایسا تغیر آیا کہ میرے زیر لب مسکراہٹ آ گئی، اور آج اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے، میں آپ سے صرف معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت نے کہا محمد بن اسماعیل بخاری اور مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہو؟ تو نے کون سا جرم کیا؟ تو بڑا لائق شاگرد ہے۔ کہا حضرت میں نے محمد رسول اللہ کا اساتذہ کے اکرام کے بارے میں جب فرامین کو پڑھا تو میری روح تڑپ گئی، میرا جی چاہا کہ میں آپ سے معافی مانگ کے آؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ استاد کی اس گستاخی میں میرا اللہ اپنے دربار میں کھڑا ہو کے میرے نامہ اعمال کو کہیں ضائع نہ کر دے۔ آج ایسے شاگرد نظر آتے ہیں، کیوں؟ وہ شاگرد نہیں، وہ اکرام نہیں، اور وہ فضیلتیں بھی نہیں، وہ معیار بھی نہیں، وہ مقام بھی نہیں۔ آج ہم آئے ہیں آپ کو صرف یہ دعوت دینے کے لیے، دور بڑا پرفتن ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمانان عالم کی جانب سے ایک متفقہ طور پہ آج کے حالات میں کھڑے ہو کر اس بند کا مقابلہ کیا جائے اور ایسے فتنوں کا مقابلہ کیا جائے جو معاشرے میں بڑھ رہے ہیں، وہ سیکولرزم کی شکل میں، وہ لبرلزم کی شکل میں، وہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے نت نئے جہالت سے بھرے یہ ٹرانسجنڈر کے حقوق کے نام پر یہ بے حیائی کو عام کرنے کے کلچر کے خلاف آباد ہو، یا وہ موم بتی مافیا جو سلاب زدگان کی مدد میں تو کبھی نظر نہیں آتی، وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ وہ چکر لگا کے اور فحاشی کو عام کر کے واپس اپنے گھروں کو اغیار کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ واپس پلٹ جاتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ وہاں آج وہی نظر آتے ہیں، یا حافظ ابتسام الہی ظہیر نظر آتا ہے، یا پروفیسر ساجد میر نظر آتا ہے، یا حافظ عبدالکریم نظر آتا ہے، یا وہاں پہ وہ کتاب و سنت سے جڑے ہوئے وہ داڑھیوں والے لوگ نظر آتے ہیں جن کو لوگ ملا کر کے تانے دیتے ہیں۔ لیکن آج دیکھیے وہاں جہاں پہ سلاب زدگان کی معاونت کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان دکھیوں کے، ان دکھیاریوں کے زخموں کے اوپر پھاہے رکھنے کے لیے اگر کوئی آپ کو نظر آئے گا، یا وہی نظر آئے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والا ہے، محمد رسول اللہ کی بات کرنے والا ہے، یہ بھی آج ہمارے معاشرے کو سمجھنا چاہیے کہ آج ہم ووٹ دینے کے لیے تو صرف ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس کی رفاقتیں یا نون لیگ سے جڑی ہوئی ہیں، یا جس کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، یا جو جھنڈا اپنا تحریک انصاف کا اٹھانے والا ہے۔ لیکن جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے ہم ایسے لوگوں کو فراموش کر دیتے ہیں جن کی خدمات
پورے ملک کے طول و عرض میں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس کو کہنے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی وقت کی اہم ضرورت ہے، اور یاد رکھیے مجھے اور آپ سے پوچھا جائے گا آپ کس کے ساتھ کھڑے تھے، کہاں کھڑے تھے، کس کے ساتھ کھڑے تھے جب تمہاری جان نکل گئی۔ اللہ تعالی ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں بار بار یہی عرض کر رہا ہوں، وقت زندگی میں جتنا بھی ہے، جہاں بھی کھڑے ہیں حق کے ساتھ ہو جائیں، خیر کے ساتھ ہو جائیں۔ کتاب و سنہ موومنٹ ایک نام ہے، سیکولرزم عناصر کے خلاف، لبرلزم کے خلاف، معاشرے میں بڑھتے ہوئی بے حیائی اور لا دینی عناصر کے خلاف ایک بند کا نام ہے، اور یہ نام ہے صحابہ کی عظمت اور ناموس کے لیے کھڑے ہونے والے لوگوں کا، اور یہ نام ہے معاشرے میں بڑھتے ہوئے فساد کے خلاف بند باندھنے والے لوگوں کا۔ آپ بتائیے، ختم نبوت کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے، حضرات صحابہ اور تابعین کی عظمت کے لیے، حرمت رسول کے لیے، ختم نبوت کے لیے آپ ہمارے ساتھیوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ اور یاد رکھیے کہ انشاءاللہ انہی جوان جذبوں کے ساتھ ہمیں ایسے گرم خون کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نبی مہربان کے پرچم کو اٹھا کے، صحابہ کی سنت کو اپنے سینے سے لگا کے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کے لیے تیار ہو کے ایسے فتنوں کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ اور جب آپ یہ عزم کر لیں گے، اور انشاءاللہ یہ عزم ضرور ہوگا، اور پھر بضرور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پھر ٹوٹ گریں گی زنجیریں پھر زندانوں کی، خیر نہیں یہ دریا انشاءاللہ جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔